الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المذنوبین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ واہ اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے صدقے نال اللہ سانوں عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کروں حضرت امام سید الساجدین دے صدقے نال اللہ سانوں سجدے دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ سید طالب حسین شاہ، سید انور حسین شاہ صاحب انہاں واسطے التماس ہے خالق کائنات انہاں مرحومین نو جوار جناب امام حسین علیہ السلام نے جگہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دے سلسلے جی مجلس آج جاری ہے، اختتامی خطاب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے امت دی ہدایت دا ذریعہ دعاواں بنائے۔ ہر امام نے امت دی ہدایت کی ہے، طریقہ بدلتا ہے، امام دا مقصد تبدیل نہیں ہوتا۔ طریقہ ہر امام دا الگ ہے، جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ دے مطابق ہادی ہدایت کرتا ہے۔ طریقہ ہدایت دا بدل سکتا ہے، ہدایت ایک کی ہے جڑی آدم تو لے کے اجے تک موجود ہے اور پھر مہدی علیہ السلام تک بھی رہے گی۔ کسی ویلے ہادی صلح کرتا ہے وہ بھی عین حق ہوندی، کسی ویلے ہادی تلوار اٹھاندا ہے وہ بھی عین حق ہوندی، کسی ویلے ہادی جسمانی لڑائی لڑتا ہے مخالف نال وہ بھی عین حق ہے، کسی ویلے ہادی روحانی لڑائی لڑتا ہے مد مقابل نال وہ بھی عین حق ہے۔ اصل ساڈے جیسے لوگاں نوں اسے واسطے خالق نے ہادی عطا کیتے نے تاکہ اسی زیادہ ذہن تے زور نہ دئیے، ہادی تے اکتفا کریں، ہادی تے اکتفا کریے۔ مثلا اللہ پاک نے ایک تلوار بھیجی جڑی رسول اللہ نے حضرت علی نو عطا کی تھی، او دے نال حضرت علی نے دشمنان دین دا قتل کیتا۔ جڑے ہاتھ وچ ایک دن نبی تلوار دے رہے سن کہ انہاں نال لڑ، اسے ہاتھ وچ قلم دے رہے سن کہ انہاں نال صلح لے۔ یعنی تلوار بھی پیغمبر ہی عطا کی تھی۔ تلوار دا مقصد صلح نہیں، تلوار دا مقصد ہے قتال کرنا کہ انہاں نوں مار۔ وہ پھر حضرت علی نے بندے مارے، اسے ہاتھ وچ پیغمبر نے صلح حدیبیہ تے قلم دیتا تو فرمایا علی صلح لکھ۔ جڑا ہاتھ پوری زندگی کوڑا لے کے درخت وڈدا رہا ہوئے وہ قلم دئیے انہوں لکھن دی جانچ نہیں آتی، جن نے پوری زندگی تحریر کیتی ہوئے وہ ہاتھ ہتھیار دئیے انہوں لڑن دی جانچ نہیں آتی۔ پتہ نہیں ہے ہاتھ کڈا کمال ہے، قلم آوے تامی انجی چلتا ہے، تلوار آوے تامی ہاتھ چیسا۔ میرے محترم سامعین، میرا کہنے دا مقصد ہے کہ اگر ہادی کدھر جنگ پسند کرتا ہے وہ بھی ہدایت واسطے، اگر کدھر صلح پسند کرتا ہے تو وہ بھی ہدایت واسطے نہ ٹھیک۔ میں حضرت سجاد علیہ السلام نے کیا کمال کیتا ہے، انہوں نوجوان چنگی طرح اچھے ذہن کھول کے سن لیں۔ حضرت سجاد علیہ السلام دے سامنے جیڑی گورنمنٹ سی ایدوں سخت گورنمنٹ کسی امام دے سامنے نہیں۔ میں پھر عرض کرتا جتنی سخت حکومت یزید دی دا مقابلہ حضرت سجاد نے کیتا ہے، باقی دے کسی امام دے سامنے اتنی سخت حکومت نہیں آئی اور اتنی سختیاں نہیں کیتیاں نہیں۔ مثلا اگر کوئی امام قید چ رہا ہے وہ دیاں بیٹیاں تو پھر مدینے ہی رہی ہیں نا۔ بولو یار کی گل تو پتہ نہیں اس گل دا۔ میرے امام نال ہمشیر گان بھی قید نے، والدہ بھی ماما بھی قید نے، پھپھیاں بھی قید نے، کنی سختی۔ اتنے قتل حضرت سجاد دی موجودگی چوئے جی ہن سن رہے سن، اتنیاں قیداں سرکار سجاد دی موجودگی چوئیں
تو سرکار نال رہے. اتنی سخت حکومت اتنی مخالف حکومت ہوئے وہ پھر تہاڈا کی خیال ہے پھر دھیان نہیں رکھتی؟ یعنی واقعہ کربلا تو بعد 1 سال بعد اگر حضور تشریف لے آئے تو تہاڈا کی خیال ہے حکومت نے نظر چک لی؟ کہ نہیں ہو سکتا؟ جیڑی حکومت انہاں دیا پوتریاں تو نظر نہیں چکتی انہاں دیا ذاتاں تو نظر کیسے اٹھائے گی؟ جیڑیاں حکومتاں انہاں دے گود والے بچے تو خوف زدہ نے انہوں نے کیویں اس طرح چھڑ دیں گے کہ کوئی رولا نہیں ہویا کی حکومت دی نظر سے اس واقعہ کربلا تو بعد حضرت سجاد علیہ السلام تھے. ہوں بندے کٹھے کر دینے ہوں یہ حکومت واسطے کی کر دینے ہوں پراپیگنڈا ہوندہ ہے انہاں کول انہاں دے مرید ہوندے نے کی ہوندہ ہے حکومت دی بڑی نظر سی. واہ امام سجاد تیری حکمت تو صدقے. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے جیڑا دین محمد والے محمد ہے انہوں بقا دین واسطے انہوں زندہ رکھن واسطے انہوں لوگاں دے اذہان چ فٹ کرنے واسطے دعاواں ذریعہ ہدایت بنائے. بہت شکریہ قبلہ مہربانی. میں تو انہوں ایک بہت کم دی گل پہ دسنا نوجوان سن لو. اگر کسی بندے تے نظر ہوئے حکومت دی مخبر چھڑے ان پہ دھیان رکھو سیکورٹی ادارے اتنے ہون کیمرے لگے ہون کی کردا ہے اوتھے کی کردا ہے اوتھے کی کردا ہے اوتھے کی کردا ہے تے رپورٹ جائے کہ اگر گھر چ پوے تے دعا کردا ہے جنگل چ آوے تے دعا کردا ہے نہر تے آوے تے دعا کردا ہے بازار چوں گزرے تے دعا کردا ہے. جتھوں مخبری ملی حکومت نو یہی ملی کہ او دے تو خطرہ نہیں وہ صرف آج کل دعا کرتا ہے وہ صرف آج کل دعا کرتا ہے وہ آج کل دعا کرتا ہے. حکومت جانتی نہیں تھی یہی دعا ہدایت کا نمونہ بن گئی. میرے مولا نے جڑیاں دعاواں کیتیاں انہاں دے مجموعے دا نام صحیفہ کاملہ ہے. پڑھے لکھے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو. صحیفہ کاملہ حضرت سجاد علیہ السلام دیاں دعاواں دا مجموعہ ہے. جی میں حضرت علی علیہ السلام دے خطبات تے خطوط دا مجموعہ نہج البلاغہ ہے. حضرت سید سجاد علیہ السلام دا مجموعہ دعا او دا نام صحیفہ کاملہ. یہ جڑا میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے وہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب دا ہے تے جڑا اہل سنت دے گھر یہ موجود ہے صحیفہ کاملہ او دا ترجمہ آج کل پروفیسر طاہر القادری نے کیتا ہے. مفتی جعفر حسین صاحب تو اڈے خیال دے مطابق کا دے واسطے ترجمہ کیتا ہے تاکہ میں انہوں آسانی نال پڑھ لوں. مفتی صاحب تے ترجمہ نام ہی کر دے تو وہ آسانی نال انہوں پڑھ لیں سن. میں سچی گل پہ کرتا میں پہ نام مفتی جعفر حسین صاحب دا ترجمہ نام ہی کر دے تو انہوں نے پتہ سی کی لکھیا اور بھی جانتے سن. پھر کدے واسطے ترجمہ کیتا تو اڈی خیر وشیاں واسطے. جڑا ترجمہ دا طاہر قادری صاحب نے کیتا ہے انہوں نے اسے واسطے کیتا اپنی سہولت واسطے. یار اس اہل سنت واسطے کیتا ہے نا. اساں تے پڑھنا مفتی جعفر حسین والا تے اہل سنت نے پڑھنا ہے طاہر قادری صاحب والا. ترجمہ قادری کرے یا مفتی جعفر حسین صاحب کرن کلام بطول دے پوترے دے. مولا تعالی جزائے خیر. کلام شہزادہ حضرت زین العابدین علیہ السلام دا ہے. ایک کلام پیغمبر اعظم دے جان نشین دا ہے. کسی بندے پوچھیا طاہر القادری صاحب نے وہ تو شیعہ دی کتاب نہیں جدا تو ہاں ترجمہ کر شے. وہ کیا وہ اللہ دے بندے ہو کتاب شیعہ دی نہیں کلام امام زین العابدین دا ہے. وہ دے چنا دعاواں کیتیاں نے تو دعاواں ساریاں جمع نے او کا دے واسطے انہاں کیا اللہ نو منان دا طریقہ ہی سجاد دے سے جس اللہ نو راضی کرنا اللہ دی بارگاہ جی دعا کرنی ہے تو یہ دعاواں دا مجموع ہے. میں مفتی صاحب دا ایک جملہ پڑھے لکھے دوستاں وچ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ضائع نہیں ہوئے گا. وہ ارشاد فرماندن صفحہ نمبر 12 تے پہلے یعنی دعاواں لکھن تو پہلے پیش گفتار وہ دے وچوں ارشاد فرماندن دباچے تے مقدمے. وہ فرماندن ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حکومت کے عروج کے دور میں یہ بھی سننا ہے میں دعا بھی سننا نا لیکن سننا حکومت کے عروج کے دور میں جو مخالف حکومت تھی
تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنے کا ذریعہ دعاؤں کو بنا لیا تو ساں پوری توجہ فرمائی تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنے کا ذریعہ دعاؤں کو بنا لیا آپ دعائیں کرتے تھے اور دعاؤں کے اندر صرف اللہ سے مطالبے نہیں تھے دعاؤں کے اندر صرف اللہ کی ذات سے مطالبے نہیں تھے بلکہ امت محمد کو دعاؤں کے ذریعے شبیر کا بیٹا وہ دین دے رہا تھا جو اصل دین تھا بھائی کیا بات ہے تو سماعت دی نہیں ایک جملہ اور پڑھنا وہ بھی میں پڑھے لکھے چہرے میں ان چہرے ہی بیکھے میں کہنے سرٹیفکیٹ بیکھے تو آڈے چہرے دے پڑھے لکھے نے اگو جو میرے مالک میں نہیں پتا کتنے بندے پڑھے نے لیکن چہرے جڑے میں نظر آ رہے ہیں وہ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں مفتی صاحب ارشاد فرماندے نے کہ جہاں یہ دعائیں اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہے اللہ کو پکارنے کا ذریعہ ہے وہاں ان میں معرفت خدا سبحان اللہ بہت شکریہ جہاں یہ اللہ کو پکارنے کا سبب ہے وہاں ان دعاؤں میں معرفت خدا توحید و عدل کی ابحاث نبوت و امامت کی عظمت معاد کی ضرورت قیامت معاد کی ضرورت تہذیب اخلاق اور سیاست مدنی سمیت ہر شے موجود ہے سبحان اللہ یہ ہر شے موجود ہے ان ہر شے دی موجودگی دا احساس انہوں ہونا ہے جس زندگی چیک باری انہوں بچوں پڑھنا ویسے تو میں نے تقریباً امید ہے کہ تساں صرف تقریر ہی سننی لیکن اگر موقع ملے تو کسے ویلے انہوں صحیفہ سجادیہ نو بچوں کھول کے کوئی ایک دعا پڑھ کے تے دیکھو کہ اللہ نال گلاں کیویں کری دیا سبحان اللہ آباد و شاد ہو جانا جی شکریہ قبلہ کیونکہ دعا جڑی ہے نا جی یہ دے وچ ہدایت ہوندی ہے میں 2-3 دعاواں قرآن چو پڑھنا تو پھر امام سجاد دی ایک دعا پڑھنا پہلے میں 2-3 دعاواں قرآن چو پڑھنا قرآن چو 3 نبیاں دیا دعاواں پڑھنا وقت ویہ لینا ہو سکتا ہے ایک تو بعد یہ دعا پڑھ دیں ہو سکتا ہے 2 نبی دیا دعاواں تو بعد یہ دعا پڑھ دیں ہو سکتا ہے 3 نبیاں دا پڑھنا پہ تو پھر انہوں پڑھا مولا سجاد دے متعلق گل کرا جدیاں دعاواں نو سمجھن واسطے پہلا قرآن پڑھنا پہ انہوں سجاد آ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا جدیاں دعاواں دی معرفت حاصل کرنے واسطے پہلے تمہید قرآن پڑھنا پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا میں جناب دے سامنے 2-3 نبیاں دیا دعاواں پڑھنا تساں فوکس کرنا ہے اس دعا فوکس وچوں تساں ہدایت نو کرنا ہے کہ نبی نے دعا کی تھی تو وچ ہدایت کی تھی حالانکہ دعا وچ ہدایت ہوتی نہیں جنیاں اسی دعاواں کرنے انہیں کنی کو ہدایت ہوتی کیونکہ ایسا جدوں دعاواں کیتی ہیں ساری صورت ہو رہے ہادی دی دعا دی صورت ہو رہی میں دی ونڈ کر دیا اسی جدوں دعا کرنے ہاں اپنی ذات نو مد نظر رکھ کے کرنے ہاں ہادی جدوں کرتا ہے وہ دی ذات نو مد نظر تو ہاں جنیاں زندگی دعاواں کیتیاں نے یاد کرو میں بھی بڑیاں کیتیاں نے اپنے بیٹے واسطے اپنی بیٹی واسطے اپنے گھر واسطے اپنے مال واسطے اپنے رزق واسطے اپنی گڈی واسطے اسی 2 رکعتاں پڑھنے ہیں تو 20 مطالبے کرنا رکعتاں کنیاں 20 مطالبے میں انج بھی بندے نماز پڑھ کے آندے ویکھے نے یا اللہ مجھ دا سنگ ٹوٹ گیا کو مہربانی کر 2 لاکھ دی لئی سی 2 لاکھ دی مجھ لئی ہوئے تے سنگ ٹوٹ جائے تو 2 لاکھ دی رہی دی تے نہیں نا ایک تھان وچوں دودھ نہ آوے نقصان ہو گیا نا اساں مجھاں دیاں گلاں دعاواں چ کیتیاں نے گاواں دیاں گلاں دعاواں چ کیتیاں نے ویاواں دیاں گلاں دعاواں کیتیاں نے پہلا اپنا پتر منگیا ہے پھر وہ پتر منگیا ہے
پہلا بیٹی منگی ہے، پھر بیٹی دا جہیز منگیا ہے، پہلا منڈا منگیا ہے، پھر منڈے دی تعلیم منگی ہے، جدو تعلیم منگ لئیے پھر وہ دی نوکری منگ لئیے، جے نوکری منگ لئیے تو وہ دی ترقی منگ لئیے. جدو انہوں دعا کیتی ہے اپنی ذات نو مد نظر رکھیا ہے. سجاد جدو کیتی ہے وہ دی ذات نو مد نظر. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا. جی بہت شکریہ کہ میں دعا پڑھن لگا تو سب فوکس رکھنا. فوکس نو بچے سمجھتے اب فوکس نو جیڑا بچہ تو انہوں شادی دی ویڈیو سب تو زیادہ نظر آوے سمجھو کیمرے آئے نہ رہے ایسی کہ منو فوکس رکھے. وہ ہر جاندے دی آندے دی اٹھ دے دی بیندے دی بار بار بہاندہ ہے. انہوں نے فوکس فوکس میں تو انہوں سارے انہوں فوکس رکھے تسی میں نو فوکس رکھو. لیکن جدو میں آیت قرآن دی پڑھا وہ دے وچوں تساں دعا نو فوکس نہیں کرنا ہدایت نو فوکس کرنا. میں ایڈی محکم گل کرن لگا تواڈے مجمع دے قبلہ سامنے سب تواڈے سامنے مجمع دے کرن لگا اگر یہ پچھلیاں نبیاں دیاں دعاواں انہاں دے ذاتی فائدے واسطے ہوندیاں تے قرآن چ لکھوان دی کیڑی لوڑ. بہت شکریہ کہ بلا نبی دعا کی تھی 4000 پہلا 4000 سال پہلا نبی دعا کی تھی. کسے 2000 سال پہلا پیغمبر تو پہلا دعا کی تھی. او دی ایڈی پرانی دعا پھر پیغمبر دے قرآن چ لکھوا کے قیامت تک باقی رکھن دا کی مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے ان کی دعاؤں میں بھی ہدایت ہے. تسا مہربانی کرنی ہے دعائے پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تسا فوکس بچوں کرنی ہے ہدایت. نہ کر سکے تو میں کر دیں گا. میں جو ایسے کام ہی کھلوتا میں تو انہوں فوکس کر کے دس دیں گا. جدو کعبہ شروع کیتا ہے نا حضرت ابراہیم نے بنانا پہلے پتھر نیاں چ پہ رکھ دے سن بنیاداں چ. وہ بنیاداں دے پتھر رکھ دیاں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. خالق کائنات فرماندہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اسماعیل اور ابراہیم باپ بیٹا میرے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. وہ مقصد میرا دعا بیان کرنا نہیں ہے. شکریہ ہدایت پہ چولانی جنہیں نبی پڑھ سکے پڑھا گا وقت ویکھ کے. جدوں تقریباً 3 منٹ 35 ہو گئے ادو میں جناب سجاد دی دعا پڑھ دیا. تو ساتھ توجہ رکھنی ہے میرے کو اس وقت 17 منٹ ہو چکے ہیں 17 کو منٹ اور لگن گے شاید. خالق کائنات فرماندے ربنا دوویں پہن ربنا ایتھوں ہی دعا شروع ہوندی ہے یا اللہم یا ربنا وجعلنا. قرآن دی ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو کی خیال ہے یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن میں جڑی آئی ہے ربنا آکھنا تے اساں سی نا ربنا اور رب نے قرآن چ لکھوائی ہے انہاں نو آکھ مینوں انج بلایا کر. سبحان اللہ بھائی. میرا خیال ہے نماز کسے مرضی نال پڑھنی ہے روزہ کسے مرضی نال رکھنا ہے اللہ دا سجدہ کسے قبلہ مرضی نال کرنا ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ نماز جنہیں شروع نہیں نہ کیتی وہ اتھوں اٹھ دیا ساری شروع کر لوے وہ جڑا منگن دے طریقے آپ دسے انہوں چوک جانا چاہیے. اچھا نہ چکے آجے کھول کے بہت میں شام دی پڑھا کے جانی ہے میں تے ٹوٹ جانا میں تے گل پہ کر مرضی کسے اپنی مرضی کرنی ہے. ویسے جڑا منگن دے طریقے آپ دسے یہ دو بٹا سخی لب دے نہیں مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اگر نہیں پسند آئی تو اگوں آن دے تو میں نماز والی گل نہیں کرتا کوئی اور گل کر لیں. اچھا چلو شکر ہے میں تے بندے آ کے سدیا تو نے کہڑے کام تے لگ کہڑے کام مجلس سے 2 باری نماز یا روزے دی گل کریے نا تے مومن اٹھ کے کئی پتہ کی آندے وہ آندے نے بندہ پوچھے کیڑا بندہ پوچھے تیرے میں گل دساں جنہوں نماز روزے دی تکلیف ہوئے نہ ہوئے نا وہ بندہ ہوندہ ہی نہیں تو پوچھنا کیوں ہویا. بندے گلیاں جا کے آندے نے بندہ انہوں پوچھے پھر نماز دا سانو اگے پتہ نہیں
نماز دا سانو اگے روزے دا پتہ نہیں، تو دسن آیا سا نماز روزہ، تینوں سدیا فضائل واسطے، تو اگو نماز دا شروع ہو گئے ہیں۔ خبردار جے سارے جہان نو پتہ لگ گیا ہوندا نماز کی ہے، کمال ہوئے سبب آباد و شاد رہو جناب علی۔ جے سارے جہان نو پتہ لگ جاندہ نماز کی ہے، نہ جمل بن دی، نہ سفین بن دی، نہ کربلا بن دی۔ نماز دے وچ درس ہے، نماز دے وچ معرفت ہے۔ اللہ نماز سارے سجدیاں تو بعد، رکوعاں تو بعد تے قیاماں تو بعد بہا کے نہ بندے نو نماز دے وچے اودوں آندا ہے ہون آگ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی آل پر۔ جس کی نماز محمد و آل محمد کے ذکر کے بغیر مکمل نہ ہو اسے اللہ کہتے ہے۔ نماز آل محمد دا ذکر، ہاں یہ دا نام یزیدیت ہے کہ بندہ نماز بہ کے انہوں تے درود پڑھے تو نماز تو فارغ ہو کے انہوں تے حملہ کرے۔ اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلم تسلیما، جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ قرآن کی قسم در اصل کوئی نماز پڑھ جائے وہ آل محمد کے سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ جو حقیقت نماز سے واقف ہو مہربانی۔ اچھا جی دعا پڑھیے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فوکس کنوں کرنا ہے؟ ہدایت۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا۔ بندے ہن پریشان بھی ہو گئے، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے تے کمال ایوے دووے نبی نے، ایک خلیل خدا ہے ایک ذبیح اللہ ہے، دووے نبی، پیو تے پتر، پیو بھی علیہ السلام پتر بھی علیہ السلام درجہ نبوت تے فائز نے، جنہ دا کلمہ پڑھ کے بندے مسلمان پہ ہوندے نے او پہ آندے سن سانو دوانو۔ کیا بات ہے، مسلمان قرار دے، اے دے بیچی ہدایت ہے بھائی، بہت شکریہ قبلہ، دے بیچی ہدایت ہے۔ او یارہ جڑا ایم اے کر جائے پرائمری اگے رہ جاندی پیچھے رہے، ایم اے کر گیا تو پرائمری بھی ہے، وہ ایف اے بھی ہے، وہ بی اے بھی ہے، تاں ایم اے میں تو جڑا نبوت تے ٹر گیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، انہیں اجے مسلمان ہونے، ہم دونوں کو اپنا اے صدقے جہاں مسلمین لکا، اپنا تیرا مسلمان قرار دے، ہم مسلم ہوں، مورے لا ہم پر کہ ہم مسلم ہیں، مشرک نہیں، ہم مسلم ہیں مشرک نہیں، ہم تیرے مسلمان ہیں، ہمارا شرک اور بتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جدوں اللہ بنوائے یہ نہ کڑوئے، اللہ نے پہلے نبوت دے کے پھر کعبہ بنوائے، اے دو بیان مسلمان بنا، وچھو لبا ہدایت لب لئیے میں فوکس کر لئیے میں ہدایت۔ اے دا مطلب ہے اے دووے پیو پترہ نے اپنی دعائے اپنے آپ تے مسلمانی دیاں مورا لوان والی گل کر کے سارے جہان نو ہدایت دیتی ہے۔ اے جیڑا کعبہ بنان والے مشرک نہیں ہوندے، جدے بوجھے چابیاں ہون او دے کلمے تے شک نہ کر۔ سبحان اللہ، بھائی کیا بات ہے، مولا دونوں جزا دے میں بہت اچھا سمات فرمائے۔ یار اگلی دعا دا حصہ سن، دعا صدقے جاؤں، دعا دا اگلا حصہ سن لو، بہت شکریہ قبلہ، دعا دا اگلا حصہ سنو جی۔ پھر فرماندن وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پہلا دن مسلمین لکا، لکا لکا تیرا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، جس طرح تو نے ہم کو مسلمان قرار دیا، ہماری ذریت میں مسلمان بھیج، ہماری نسل میں مسلمان بھیج، امت میں نہیں، نسل میں۔
امت والے مسلمان اور ہیں، ذریت والے مسلمان اور ہیں۔ جب مسلمان سارے آپس وچ برابر نہیں، صحابہ آپس وچ برابر کہتے اللہ دے بندے کدوں مسلمان برابر ہیں؟ میں غیر سید ہاں، سینہ ٹھونک کے کہہ رہا میں غیر سید ہاں۔ غیر سید بیٹھے نے کوئی کہ سارے سید بیٹھے نے؟ غیر سید مہربانی، میں سیداں نے کدی ہاتھ نہیں اٹھوائے، لیکن تسی میرے نال دیو مہربانی۔ یہ مطلب سید بھی اتنے بیٹھے ہیں، غیر سید بھی بیٹھے ہیں۔ سیداں تے میں سوال کرنا، یہ سید بیٹھے ہو، اسی تے نمازاں 5 پڑھنے ہیں، تسی کنیاں پڑھ دے؟ اچھا، روزے اسی یا 29 یا 30 رکھنے ہیں، تواڈے کنے نے؟ وہ سیدو بولو کون نہیں تواڈے دے روزے؟ اے سادات حسام تواڈے دے روزے کوئی نہیں ہے نے؟ کنے 29 یا 30؟ مہربانی۔ اسی جڑے ہیں نا مسکین، سادات حسام اسی مسکین کعبے دے جائیے تے 7 چکر لانے ہیں طواف دے، تواڈے کنے نے؟ 7 ہی؟ صفا مروہ دی صحیح کریے تے 7 واری کر رہے ہیں۔ وہ کنکر جڑے لئی دے نے گن کے مارن واسطے، یہ تواڈے ساڈے جنے نے کہ گھٹ ود برابر نے؟ ہن میرا دل کردا ہے کہ ہر مولوی دے بوئے کے قرآن لے جاں تے پوچھاں یہ جدوں دین سارا گن کے برابر ہے، صدقہ انہاں تے حرام کیوں ہے؟ صدقہ جاواں جی، مولا جی تانوں دے بہت شکریہ کیوں آباد و شاد دین سارا تسی ہاتھ چکتے ہو تو تانوں خطرہ کوئی نہیں، مینوں خطرہ پیا نہ وج، میں اندروں خوف زدہ کھلوتا ہوں کہ کوئی تو ہاتھ وج گیا تو تکلیف ہونی ہے۔ باہر حال اگر میں ہاتھ نہ چکا تو اعتراض نہ کرے جی، مینوں خطرہ ہے۔ صلوات ایک مرتبہ۔ رکعتاں سویر دیاں ساڑیاں بھی 2 ہی نے، سجدہ تو بھی 2 ہی واجب ہیں، زہر دیاں 4، عصر دیاں 4، مغرب دیاں 3 تے عشاء دیاں پھر 4 برابر۔ کیوں؟ دین سارا گن کے برابر ہے۔ اچھا بھی سجدو اسی جدو بوسا لینے ہیں حجر اسود دا لینے ہیں، تو آڈا کدھرے ہو رہے؟ وہ بھی اتھے ہی حد مک گئی ہے بھائی، ایتھے اسی تو آڈے ہاتھ چومنے ہیں، تے انہوں ہی اسی چومنے ہو، انہوں ہی تسی چومنے ہو۔ میرا دل پھر مندہ ہے نا بھی ہر بندے تے بوئے کے جا کے پوچھا جدو دین گن کے برابر ہے، انہاں تے صدقہ حرام کیوں ہوئے تے ساڑھے تے صدقہ حلال کیوں ہوئے؟ جے ایڈی وہ پلید شے ہوئے تے اللہ سانوں ہی کھوانا سی۔ وہ یار یہ صدقہ ایڈی پلید شے ہوئے تے اللہ سانوں کھوانا سی، پہ پلید تسی کھایا کرو، اللہ معافی دے وے۔ اگر 1000 روپیہ صدقے دا ہوئے، 1000 روپیہ خمس دا ہوئے، اس 1000 وچ بھی 100 دے کنے نوٹ نے؟ 10، اس 1000 وچ بھی 10 برابر ہے، وزن تو آندہ برابر ہے، لیکن جنہوں خمس آکھیا ہو رہے، کیا بات ہے، جنہوں صدقہ آکھیا ہو رہے، 1000 روپیہ دا گوشت او دا بھی ہونا ہی ہونا ہے، خمس والے دا بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ اوہ خمس دا 1000 روپیہ ہوئے تو گوشت ہونا ہی ہونا ہے، تو جے صدقے دا ہوئے تو تھوڑا ہونا ہے، او دا بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ قیمت برابر ہے، قیمت برابر ہے۔ یہ اسی دل لگیا کیوں آنے آ حلال ہے آ حرام ہے؟ یہ دا مطلب ہون پتہ لگ گئی ذریت والے اور ہوندے نے، صدقے جاواں امت والے مسلمان اور ہوندے نے۔ حضرت ابراہیم نے امت چوں نہیں منگے، ذریت چوں منگے نے۔ میں کیا اے اللہ دے خلیل کی کرنے جے؟ فرمایا اللہ پہلا مسلمان بھیج، پھر ربنا دعا سنو اور فوکس ہدایت نہ کرو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پہلا رسول بھیج، پہلا مسلمان بھیج، پھر انہاں وچ اپنا رسول بھیج، پہلا مسلمان بھیج۔ یہ کا مطلب ہے حضور امت میں نہیں آئے، ذریت میں آئے۔ کیا بات ہے،
امت والے مسلمان اور ہیں، ذریت والے مسلمان اور ہیں۔ امت والے مسلمان وہ ہوتے ہیں جنہیں نبی آ کے مسلمان کرے، جنہیں نبی آ کے مسلمان کرے وہ امت کے مسلمان ہوتے ہیں۔ جن کی گودوں میں خود آئے وہ ذریت والے مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے منگے نے ذریت والے مسلمان تاکہ میلاد ہو سکے، تاکہ میلاد ہو سکے۔ جن نے میلاد دے جلسے ہوندے نے پہلا نشاندہی ہوندی ہے، عیدگاہ میں میلاد کا جلسہ ہوگا، میلاد چوک میں میلاد کا جلسہ ہوگا، مسجد مدینہ میں بعد از نماز عشاء میلاد کا جلسہ ہوگا۔ اللہ انہاں تھاواں نو آباد رکھے جتھے میلاد دا ذکر ہوندا ہے۔ افسوس ہے کہ جتھے ذکر میلاد ہونا ہوئے او دی نشاندہی ضرور ہوندی ہے، اوتھے ہویا ہے میلاد راتی، اوتھے ہویا ہے میلاد نہیں ہویا۔ جتھے جتھے کیتا ہے نا او ذکر میلاد ہویا ہے۔ میلاد جتھے ہویا او گھر دا پتہ کر۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ جتھے جلسے میلاد دے ہوندے نے اوتھے ذکر میلاد ہوندا۔ میں او تھاں پہ دسنا جتھے میلاد ہوئے۔ بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا آکھے اتھے میلاد ہون لگا سارے عیسائی کٹھے ہوئے۔ یار بندے کٹھے ہوئے ہون، مثلا تواڈے متعلق ہی کوئی آکھے مجلس ہے بعد تبوت ہے دیوبندی کٹھے ہوئے ہون گے، بندے آکھن گے لے جاؤ کسی ڈاکٹر کو اے مک گیا آج۔ اللہ دیا بندیا مجلس ہے تے امام دا تبوت برآمد ہونا تے ماتم ہونا ہے۔ دیوبندیاں دا مسلک ہی نہیں، تو کیڑی گل شروع کر۔ یہ دا مطلب ہے جویں دا کام ہونا ہوئے پہلا اوویں دے ہوندے نے، جویں دا کام ہونا ہوئے پہلا اوویں دے ہوندے نے، جویں دا کام ہونا ہوئے پہلا اوویں دے ہوندے نے۔ ہن سوچ جتھے محمد ہونا ہوئے پہلا کیویں دے ہوندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماندے نے میری ذریت وچ مسلماناں دی جماعت بھیج جنہاں دے وچ میلاد مصطفیٰ ہوئے۔ اے آزاد کشمیر فار ایگزامپل دا کی معنی ہے جڑی ایتھوں دی انگریزی فار ایگزامپل، مثال کے طور پر شکر ایک ہی ہے مطلب ترجمہ، میں ہم تے کوئی اور کی پتہ فار ایگزامپل کی مطلب مثال کے طور پر۔ مثال کے طور دا مطلب ہے کہ تھوڑی جی شے تو زیادہ شے دا حساب لگ جائے، تھوڑی چیز تو زیادہ چیز دا حساب لگ جائے۔ اے لون چکھنا ہوئے تو صرف نا ایویں 2-3 دانے لئی دے نے، جڑا 4 پلیٹاں کھا کے آکھے تھوڑا جہا اور دیو دسنا میں ٹھیک ہے۔ یہ فار ایگزامپل نہیں ہوتا، فار ایگزامپل تو ہوتا بس فار ایگزامپل مثال کے طور۔ مثال میں تینوں انہاں مسلمانوں دی ایک مثال دینا، میں دعائے ابراہیم وچوں جڑا ہدایت کڈی ہے وہ پہ دسنا، انہاں مسلمانوں چوں فار ایگزامپل میں تینوں ایک دسنا۔ امت چوں منگے نے کہ ذریت، بولو بولو جلدی، ذریت چوں فار ایگزامپل ایک مسلمان میں دسنا تے باقیاں دا تو صاحب آپ لانا، مہربانی کرنی ہے۔ قرآن تے دو بھی میرے ہاتھ نے، میں انجی پڑھے ہے شیعہ کتب اہل سنت کتب جو انجی پڑھے ہے۔ نبی پاک دا خطبہ نکاح شروع ہی ابو طالب اتھوں کیتا سی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت دی۔ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں ابو طالب مسلمان نہیں، ہاں دراصل تجھے جو شک پڑتا ہے نا کہ ابو طالب مسلمان نہیں، تو امت کے مسلمانوں کو جانتا ہے، ذریت کے مسلمانوں کو نہیں۔ نہیں صدقے بھائی صدقے، اے سید بیٹھے نہیں تسی، سید بسم اللہ سید بیٹھے منوں کوئی بندہ پوچھے کہ مولوی بھائی بلے بلے بھی تو کمال ہے، تو آڈے جو پہلا کلمہ کنے پڑھیا سی؟ تو آڈے جیاں ساریاں چو پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ تیرے دادے پڑھیا پردادے پڑھیا کہ نگر دادے پڑھیا کنے پڑھے؟ جی میں نے پتا ہویا میں دس دیں گا، غصے والی گل کوئی نہیں، کسے پڑھیا یہ تو مسلمان ہے نا سی، یار کسے 2-3 اتنے سپیڈیاں کسے پڑھے ہی ہونا ہے، اسی کڑے
گویا مدینے دے تے نہ مکے دے، اتنے کتے پیدا ہوئے برے صغیر، کسے پڑھایا ہونا ہے، کسے بری امام نے، شہباز قلندر نے، کسے اللہ دے ولی نے پڑھایا ہونا، کسے پڑھا دیتا ہونا۔ وہ ساڈے بزرگاں پڑھ لیا سی مسلمان، تے جے بندہ شاہ نے پوچھے شاہ جی تواڈے چوں پہلا کنے پڑھے، تواڈے سمجھن تو صدقے کسے سید نو بندہ کہ شاہ جی تواڈے چوں تواڈے دادے پہلا کلمہ پڑھیا کہ پڑدادے کہ او دے پیو کہ او دے پیو کہ او دے پیو، کول بندہ اہل حدیث بھی ہویا نا، وہ جاندا ہویا کہ سید نو پہ پوچھدا ہے، اس بھی نا او دی وکھی چ عرق مار کے آکھنی ہے او حیا کر سید نے، اوئے ہوئے سید نے، انہاں دا کلمہ نہ پوچھو، سید نہیں تے ہے ہی سید نے، اے تے ہے ہی سید نے۔ سید انہوں آدن جڑا علی دا پتر ہوئے، سید انہوں آدن جڑا اولاد علی ہوئے۔ اللہ دیا بندیا تینوں تے علی دے پتر دا کلمہ پوچھن دی اجازت نہیں، تو علی دے پیو دا کلمہ پتر خیر ہوئے تو مولا تو انجھے سائے خیر لو جی تین پیچھے بال بال ہونا اس گیا پر پیشاں ہٹیا نہیں، وہ شیب ابی طالب ہونے پل گیا ہے، اجا دین دا و تاریخ دا ورکا الٹیا نہیں، جیڑا شک کرے علی دے پیو تے انہوں جم کے مانے چکیا ہے، شک پنجواری آکھے علی حق 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 پیغمبران دی آئی عرش تو پاک قرآن دی شان کدے اوندے عمران دی گل کردے کدے دساں میں عمران دی شان علی نبی دے نور نو ایک کریے تا بندی ہے حضرت عمران دی شان۔ ایک ربائی پڑھی ہے امتی مسلمان نے، ایک ربائی پڑھی ہے ذریت والے مسلمان، جڑی امتی والوں ربائی آئی ہے وہ ذرا لائٹ سی، جڑی سیدان لو آئی ہے وہ ذرا سخت سی، یعنی چٹن والی جڑی گل کی۔ اے پنڈی پٹھیاں ایک مجلس ہوئی، ایک ہاشم رضا کی ایک ذاکر نے حسن رضا ہاشم، اور ربائی کسے پڑھی ہے تو پرچہ ہو دیتے ہو، ربائی بچوں کسے پڑھی ہے مجمع چاہ پرچہ اس مسکین تے ہو گیا، تو ساں کیمرے رکھے سر نا نال جدو پڑھتے سر سلوات پڑھو ربائی دا ذمہ دار میں نہیں، مطلب چٹن چٹان تے میرے تے پرچہ امام زمانہ دی آمد واسے بلند تر صلوات۔ میں کیا سی اگر 37 منٹ 36 منٹ ہو گیا تو پھر میں امام دی دعا پڑھا، 2 نبیاں 4 نبیاں کئی نبیاں دیا دعاواں آج پیچھے نے جنہاں تے ڈسکس ہو سکتی ہے، لیکن میں ان امام دی دعا تے اکتفا کر۔ میرے امام دے متعلق کی گل سن لو، ایک جملہ میں راتی بولیا تو دوجی مجلس لاڑے مجھ سے بول کے آیا، ایتھے بھی دل پہ کردہ بول دیا، ہمیں منہ چوں نکل گیا، نکل بھی ٹھیک ہی گیا، کئی باری منہ چوں نکل جاتے بعد جی بندہ پچھتاندہ ہے، کئی باری منہ چوں نکل جاتے بندہ بار بار کٹ دے، وہ دیتے میں نے یقین ہے نہ آیا ہے کہ اچھا ہی جملہ سی جڑا نکل گیا ہے، جڑا بدیاں ہتھاں نال یزیدیت مل چھڑے انہوں سجادہ لوگوں نے قید کیتا ہے تو میرے مولا نے دعاواں بیان کرنی شروع کی تھی، جڑا لوگوں نے شک سی نا کہ ساری امت ہی آل ہوندی ہے، ساری امت آل ہوندی ہے، آل محمد تو مراد کئی آندے نے نبی تے نبی دی آل، یہ مطلب ہے نبی تے نبی دی قوم، نبی تے نبی دی امتی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد تے محمد دی امت تے، او نہ انگریزی دا آل سمجھے، اے آل حضرت سجاد نے بدے ہاتھاں نال ملی ہے یزیدیت، میرے مولا نے آل محمد دا تعارف دعا چ کرایا تو میں پڑھ رہا صحیفہ کاملہ چاہ
شکریہ میرے مولا فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ دعائے یوم عرفہ، میرے مولا فرماتے ہیں ربی صلی علی اطائبی اہلی بیتی ہی، اے پروردگار ان اہل بیت اطہار پر اپنی رحمت نازل فرما، ان پر کن پر 8 صفتاں لکھیاں نے، صفتاں دی تشریح 2 گھنٹے اور چاہیے، صرف صفتاں سنو تو میں نے اجازت دے دیو نہ، بس نال یہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، صرف 5 منٹ لگیں گے۔ فرماتے ہیں الذی نخترہم لی امریکا، ان اہل بیت پر درود ہو جن کو اللہ نے اپنے امور بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا۔ صدقہ جانا، چونکہ میں تشریح نہیں کرنی اس واسطے بچے نال شامل نہیں ہو سکتے، 35 بندے سن لو تو بچوں کو آپ دس دیا جی میں کیا کہ 35 بندے پڑھے لکھے دھیان نال سن لو، باقی دوستوں کو پتہ لگ جائے گا۔ الحمدللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن پہلی گل فرمایا ان پر درود جن کو اللہ نے اپنے امور کے لیے چن لیا ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، بندوں کے چننے کے محتاج نہیں۔ دیکھو نا تشریح تھوڑی جی کرنی پڑی، لیکن میں چاہتا سا یہ بھی نہ کرا۔ اگے فرماتے ہیں وَجَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ، اے اللہ ان پر تیری رحمت ہو جو اہل بیت محمد ہیں، کون؟ جو تیرے علم کے خزانوں کے وارث ہیں۔ کیا بات ہے، یہ مطلب اہل بیت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علم کے خزانوں کا وارث ہو۔ سانو پاگل سمجھ رہے اسا ہر بندے نو اہل بیت کیوں نہیں منیا؟ اسا ہر بندے نو آل محمد کیوں نہیں منیا؟ اللہ کے بندوں جو علم کے خزانوں کا وارث ہو وہ سوال پوچھتا نہیں، سوالوں کے جواب دیتا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَحَفَظَتَ دِينِكَ، اے اللہ وہ ہیں جو تیرے دین کی حفاظت کرتے، جو تیرے دین کی ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کے دین کی حدوں کی کتنے بندے بولے حفاظت کرتے ہیں۔ جو نکاح کر کے پوری زندگی پچھتاتے رہے وہ اہل بیت نہیں ہوتے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں وَخُلَفَاءَكَ فِي أَرْضِكَ، اہل بیت وہ ہیں، آل محمد وہ ہیں جو تیری زمین پر تیرے خلیفے ہیں، تیری زمین پر تیرے خلیفے ہیں۔ اور یاد رکھنا جنہیں اللہ خلافت دیتا ہے اس کے سامنے فرشتے جھکتے ہیں، جو تیری زمین پر تیرے خلیفے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا۔ کی گل ہوئی پیڑے پہ گا ساڈا ابا جے آدم، جدا ابا خلیفہ ہویا ہوئے وہ چپ کر جائے، میں حیران ہو گیا۔ اب بنی آدم نہیں سارے بیٹھے آدم دے بیٹے، ہاں تے ابا جان ساڑے خلیفہ ہوئے نے تو انہوں کی ہو گیا؟ فرشتے چکے نے کہ نہیں؟ کنوں؟ ساڑے ابے نوں۔ میری مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور جدو اللہ فرماتا یا بنی آدم، میں بچ نہیں ہوں گا، تسی بچ نہیں ہوں گے، ہاں تے فرشتے انہوں چکے نے نا، جنہوں اللہ خلافت دے نا وہ دے سامنے فرشتے چکدے نے۔ اللہ دے بنائے خلیفے لبنے نہیں، او بوئے لب جتھے فرشتیاں دا سردار کھلو کے اندر انا خیات الحسن۔ میں اندھا سا تشریح نہ کرا، تھوڑی کرنی پہندی ہے۔ پھر فرما دیں وَحُجَجَكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ، اہل بیت وہ ہیں، آل محمد وہ ہیں جو تیرے بندوں پر تیری حجت ہیں۔ وَطَّهَّرْتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ، لوگوں اہل بیت تو وہ ہیں جو اللہ کے ارادے سے پاک ہیں۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرت سجاد نے اہل بیت دے تعارف میں فرمایا وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ عَلَيْكَ، وہ ہیں جو تیری طرف بندوں کا وسیلہ ہیں، جو تیری طرف بندوں کا، میں صحیفہ کاملہ پہ پڑھنا، جو تیری طرف بندوں کا وسیلہ ہیں۔ اور آخر تے 108 رسا سیرت گان اخیر کی تیرے فرماندن وَالْمَسْلَكَ إِلَى جَنَّتِكَ، اہل بیت تو وہ ہیں جو تیری جنت کا راستہ ہے۔
کیا بات ہے، تیری جنت کا راستہ ہے۔ جڑا منگلا روڈ دا منکر ہے وہ میرپور نہیں جا سکتا۔ وہ یار منگلا روڈ ہی جاندی ہے نا میرپور، ہاں جڑا منگلا روڈ دا منکر ہو جائے اور میرپور اپڑ ہی نہیں سکتا۔ اپڑ تو اپڑ ٹھیک ہے، میری پنجابی سمجھ لو، اپڑ میں پہنچنا۔ جڑا منگلا روڈ دا منکر دینے ہونا چاہے، منگلا روڈ دا منکر جس طرح میرپور اپڑ نہیں نہ سکتا، قرآن میرے ہاتھ ہے جی، اہل بیت دا منکر جنت ہے جا پڑی نہیں، کیونکہ یہی جنت کا راستہ ہے۔ جڑا خاندان جنت دا خود راستہ ہے، انہاں دیاں تیاں راہ منگ دیاں رہیاں نے بندے، راہ دیو ساڑھے پیو دا نام دی، تھوڑا جا راہ دیو اسی نبی دی اولاد۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، جنازہ تیار کیتا جے اس مظلوم دا۔ میں ایک جملہ آنا ہوں، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ دی سانو معرفت کوئی نہیں، اسی جڑا رونے آنا یہ دعا دی وجہ تو رونے۔ بطول نے دعا کیتی سی، بابے کو کروائی سی کہ مظلوم نو روئے گا کون، تو نبی پاک نے دعا کیتی کہ اللہ کو بندے پیدا کریں جڑے شبیر نو کوڑے تو ڈگدا ویکھیا نہ ہوئے گا پھر بھی رون گے تھے، جنال اکبر دا نیزہ نہ بھی ویکھیا ہوئے تے رون گے۔ وہ اللہ نے دعا قبول کیتی ہے تو وہ بندے پھر رون والے موجود نے، بندے کو کوئی پتہ نہیں ہمیں مخالفت کر دیں۔ نبی پاک نے دعا کی تھی، وہ دعا دے اثر نالے بندے روئے۔ معرفت سانو نہ بی بی زینب دی سلام اللہ علیہ دی، معرفت نہ سانو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ دی، انہاں مخدرات عصمت دی سانو پتہ کوئی نہیں ہے کون نے، میں پھر پہ نا کوئی نہیں پتہ، جدی آئی ہے نا میرا خیال ہو گئے جملے سمجھ گئے، سانو کوئی نہیں پتہ، اسی نا کسے محترم دی مکرم دی دعا دی وجہ تو اللہ ساڑھے تے مہربانی کیتی تے ساڑھے آنسو آ جاندے نے، سانو کوئی پتہ نہیں ہے بیبیاں کون سان۔ یہ اسی جدوں روئے ہیں پانی روئے ہیں پانی، یہ جنہوں پتہ سی نا یہ کون نے وہ پھر پانی نہیں رویا۔ جنہوں پتہ سی نا یہ بیبیاں کون نے، ہائے ہائے آباد رہو، جنہوں پتہ سی یہ بیبی صدقے جاواں۔ میں 3 مجلساں پڑھا تے 3 باری رونا رج کے، 4 پڑھا تے 4 باری رونا، 2 پڑھا تے 2 باری رونا، کمی نہیں آ رہی۔ یہ دعا دا اثر ہو سکتا ہے، ویسے یہ نہ پڑھن نال بار بار گلاں دوران تو بعد پھر اپنا تو مک ہی جاتا ہے۔ روز جو بندہ گل کرے ایک ہی، جدوں روز بندہ گل کرے تو پھر وہ اپنا مک جاتا ہے۔ ایک دعا یہ ساڈے بس کی گل نہیں، ہاتھ سینے تے ارادے نال وجدا ہے، ارادہ بندہ کرے میں ماراں ماروں، زنجیر بھی بندہ ارادہ ہوئے تو پہلے لوان جاتا ہے پھر کھلوندا ہے، پھر وہ ارادہ کیتا ہوتا کہ اج میں مارنا ہے نا۔ آ جڑا آنسو ہے یہ بندہ 1000 بار بھی پتہ نہیں کدوں آتا ہے۔ یہ جڑے بندے آتے لکھ دا زام، کوئی ضروری گل کرن دی لوڑ نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں کی سلسلہ ہے۔ میں ایک ڈاکٹر نے پوچھا آنسو کیویں ہو، اس کہ خون وچ ارتعاش پیدا ہوتا ہے، خون وچ بندے نو دکھ پہنچائے تے خون جڑا جاری ہے نا دماغ دا اودے وچ اتنا ارتعاش پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا دل تے اثر کرتا ہے، وہ دل دی دھڑکن ودی ہے، وہ جڑی پمپنگ ودی ہے وہ ایسا اثر کر دی ہے انہاں ٹیوباں تے، انہاں اکھاں دے اندر ٹیوباں نے جنہاں چ پانی ہے، وہ جدوں اتھے جا کے اٹیک کردا ہے نا وہ خون، ادوں وہ ٹیوباں وچوں پھٹدیاں تے انہاں دے وچوں پانی آوندا ہے۔ میں کہ جدیاں اکھاں چ خون آئے وہ دیاں ٹیوباں کیویں دیاں ہو گئیں۔ مولا سجاد نو رونا ہے، کوئی بندہ مولا سجاد دی سنت تے عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اسی تے دعا دی وجہ تو رونے ہیں ورنہ خون روئیے۔
میرے عزیز دوستو، میرے مولا سجاد دے متعلق میں عرض کر لگا. حضرت سجاد پانی ویکھ کے روندے سن، دریا ویکھ کے بھی روندے سن، دمبے نوں ذبح کرن والے کولوں شرطاں پوچھتے سن تے روندے سن. ساری تانوں گل یاد ہے. میں ایک صرف گل کرن لگا، میں سوچنا یا مسلمانوں تساں انج کیوں کیتا ہے؟ جدا گوشت تے خون بازار کھا گئے سن، انہوں زہر نام ہی دیں دے تو اس بچنا تے کوئی نہیں. میں ایک روایت پڑھ دیں. حضرت سجاد دی حالت کی ہو چکی سی. کریمی پڑھ کے تے ایک جملہ پڑھن لگا، جنازہ اٹھا دے. کریمی پڑھن لگا، جنازہ جی علی اکبر دے وڈے پرا دا، جنازہ جی امام حسین علیہ السلام دے وڈے پتر دا. حضرت علی اکبر تے مولا سجاد آخری ویلے جدو ملے نے نا جان میں، حضرت علی اکبر جدو جان لگے، حضرت علی اکبر فرماندے تو میرا امام پر آئیں تو میرے واسطے دعا کریں. فرمایا تو ہم شکل رسول ہے، تو ہی میرے واسطے کریں. فرماندے نے میں تے جنگ پہ جانا تو ویر تینوں دعا دی ضرورت ہے. فرمایا تیرے نالوں بہت ہی ضرورت ہے، تیرے نالوں بہت ہی ضرورت ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا جڑا تو پہ کام کرنا ہے چھوٹا ہی، یا اللہ میرے کو لینا ہے وڈا ہی کیویں؟ فرمایا میرا سونا ویر سینے چ برچھی کھانا آسان ہی، پیڑا نال بازار ہے میرے ذمہ ڈیوٹی اوکھی آ میرا سونا ویر. میں صدقے جاؤں، میں انجی جنازے اٹھنا چاہیے، صدقے جانا جنازہ انجی اٹھنا چاہیے جو میں اٹھن والے. میرا خیال ہے کہ ہن میں لمبا ہی نہیں کرتا، ہن میرا خیال ہے کہ میں جنازے واسطے 2 جملے پڑھ ہی دینا. خدا دی قسم میں پڑھیا حضرت سجاد نو ویکھ کے کسائی نے دمبا چھڑ دیتا تے چھری پچھلے پاسے رکھ کے تے دیوار نہ لگ کے کھلو گیا. مولا سامنے آ کے رکے تے رک کے منہ کسائی نے کر کے آندے نے اساں تانوں کدی منع کیتا ہے کہ تسی گوشت فند ذبح نہ کریا کرو؟ کیوں چھڈیا ہی میرے نو ویکھ کے او دمبا پھڑ ذبح کر ویچ کھاؤ، شریعت اساں دتی ہے. ساڈے سامنے انج کیوں کر دے؟ وہ چھری زمین تے رکھ کے دوویں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا صرف ایک گل دسو، اے جدوں چھری تے دمبا ویندے ہو تہاڈا رنگ زرد کیوں ہوندا؟ میرے مولا سجاد فرماتے نے میں صرف تیرے کو شرطاں پوچھنا چاہتا، صدقے جانا. فرماتے نے میں شرطاں پوچھنا چاہتا، تینوں ذبح دیاں شرطاں یاد نے؟ انج پڑھتے سج مجلس میرے مولا، سپیکر بندے انتظام ماتمی نانا انج کوئی نہ، انج مولا پڑھتے سن. فرماتے نے ہن مینوں دس پہلی شرط ذبح دی کی ہے؟ پہلی شرط تے بھی روئے نے، دوجے تے روئے نے، تیسرے تے میرے مولا دی ہاں نکلی ہے. کہنے لگا پہلی شرط مولا جنہوں ذبح کرنا ہوئے پہلے پانی پلانا چاہیے. رو کے میرے مولا فرماتے نے آئے ہو میرا مظلوم بابا، تینوں ذبح کر لگیا کسے پانی بھی نہ پلایا. دوسری شرط کہنے لگا دوسری شرط ہے اسی پہلے چھری تیز کرنے، کسے وٹے تھے کسے پتھر تھے بہت تیز کرنے، پھر چیک کرنے، پھر تیز کرنے، پھر چیک کرنے، پھر تیز کرنے. رائی دے برابر بھی بچے رڑک ہوئے اسی پھر تیز کرنے. مولا فرماتے ہیں کیوں کر دے؟ فرمایا تہاڈی دسی شریعت کہ جنہوں ذبح کرنا انہوں بس اینج کرو تے وہ ذبح ہو جائے، چارے رگاں کٹ کتر بس، تاکہ انہوں بہت زیادہ تکلیف نہ ہو. رگاں کٹیاں جان تے پھر تڑفدا بندہ یا جانور خون دے بہ جان دی وجہ تو ہے، تکلیف بہت تھوڑی ہوندی. اینج بس اتھے رو کے میرے مولا فرماتے ہیں اوہ لوگوں تو انہوں پتہ ہے میرے بابے نو ادھروں ذبح نہیں کیتا، ادھروں ذبح کرتے تو تھوڑی دیر لگتی. میرے مولا فرماتے نے ذبح نہیں کیتا گیا، ضربہ نال ماریا. صدقے جانا مولا تانوں کسے غم وچ کدی نہ روائے. بس ایک جملہ اور پڑھنا تے میں قریب ہے، جنازہ ہن بالکل تیار ہے. بانیان کو ایک باری پوچھنا جنازہ تیار ہے. ہن میں تانوں دساں مہمانوں جنازہ تیار ہے.
जनाजा तैयार है, क्योंकि जो प्राहुणे आते हैं बार बार पूछते हैं जनाजा किन्ने बजे है। हुण जनाजा बिल्कुल तैयार है, जो को बाहर पिया मेहमान फिरदा है या किते वुजू वगैरह कर रहा हो आ जाए, जनाजा बिल्कुल तैयार है। जनाजे नाल जिहड़ा बंदा आया होवे ना उन्होंने मजाक नहीं करना, क्योंकि जिहड़े जनाजे शामिल होते हैं भैणां राजी हो जांदियां, भैणां राजी हो जांदियां ने। वो भी आया सी, वो भी आया सी, वो भी आया सी। अगर कोई अहले सुन्नत जमात पग सिर ते बन के मुसाहिब सुनदा होवे, मैं शिया के गुजारिश करना उन्होंने कुछ ना कहना, आया तो है ना। पता नहीं जनाजे वाले की भैन कितनी राजी होगी, ਉਹਦੀ वालदा कितनी राजी होगी, ਉਹਦੀਆਂ फुफियां कितनियां राजी होणगियां। आखिरी शर्त सुनो तो करीब मैं उठा देना। फरमान लगे तीसरी शर्त दसी, मेरे मौला दी हाँ निकल गई। कहने लगा किबला अगर दो जानवर असा ज़िबा करने हो, पहले एक ते फिर दूसरा, असी एक नू दूर ले जाने, क्योंकि तेरे नाने की शरीयत एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा न किया जाए। मेरे मौला फरमांद ने आया मेरा गरीब बाबा, हालो मेरा परदेसी बाबा, जिन्हों 3 कदमां ते धी वेंदी रही, जिन्हों 17 कदमां ते मेरी फुफी वेंदी रही। मेरा ख्याल है जिन्नियां आवाज़ां बुलंद हुई ने, हुण इंतजार कोई नहीं, जनाजा तैयार है। जिवें कई बारी किबला जनाजा रख के ते वारसां नूं उड़ीकी दन, उड़ीकी दन कादे वास्ते पे जरा आ लैन ते दफनाने, तुसा 1-2 मिनट इंतजार करना। मैं वारसां नूं सदन लगा, जनाजा मेरे दोस्त उदों ले आउणगे जदों मैं इत्थे बावां करके ते वारसां नूं सदा। तुसी मेरे नाल रलना जरूर है, वैसे गरीब हाँ सी, गुनाहगार हाँ सी, बनाया ऐसा शबीह ताबूत। मेरे नाल कदी रो के रलो ना ते तरला करिए वारसां दा, शायद कोई आ ही जाए, कोई सजाद दा वीर आ जाए, कोई मौला सजाद दा चाचा आ जाए, कोई मौला सजाद दे दादा जान, कोई तो मेहरबानी करनगे। और मुहम्मद नूं कर देन मर्जी उन्होंने अपनी रूहानी तौर पर आना ने, और दूर कोई नहीं। मैं सदन लगा आ जिहड़े बच्चे बैठे हो नौजवान, बेटा तू ये बच्चे तू भी नौजवान है, नौजवान प्यो का आखिरी वेला होवे ते पुत्र नूं डॉक्टर जवाब दे देन, दम करने वाले आखन बस आप ही दुआ करो, वो फिर दोवां हत्थां च प्यो का चेहरा लैके आखिरी गल करदा है कि अब्बू मैं की करा, है ना बाबा मैं की करा। है ना जदों खून की उल्टी नहीं, शाम दियां बाजारां चों बचिया खून, मेरे मौला दा जिगर कट के बाहर आया। हजरत इमाम मुहम्मद बाकर दाढ़ी हत्थां च लैके फरमांदे बाबा मैं की करा, बाबा मैं की करा, सीना मला दुआ पिलावा मगर बवा तुहानू कुटा है तेरी जुत्ती तो जहान वारा तेरा करीम है। जदों पूछे ना बाबा मैं की करा, फरमाया मैनू छड़ दे फिजा गली रह गई। हाँ फुफी दी कबर ते पई आंदी है, कोई भी नहीं आया, मैं बाजार आदि संगत आबाद। मेरा ख्याल है हुण चुक लेना चाहिए जनाजा। तुसी एक गल का जवाब दो, बस जवाब दो, जवाब दो। फड़ना बन्ना जवान हाथ अड़ो यार की कर, एक गल का जवाब दो। ये मातम की सफ ते बैठे कि लोग आते ने टाइम हो गया, हो गया, चुक लो जनाजा, चुक लो जनाजा। फिर 4-5 बंदे अंदर जाते हैं, जल्दी बोलो जाते इसे हाय च हाय मिलाओ जाते। वो जोड़े जाते हैं आते बस यार चुक लो टाइम हो गया, वो अंदर जाते हैं तो देर लग जाती। 5 मिनट बाद पूछता यार इतों लिया ने गए सन आए नहीं, हाय मिलाओ मेरे नाल, आए नहीं उन्हें आ जाते हैं। वो बंदे भेजते हैं, उन्हें पता कर अंदरों जनाजा लिया, इतों हूँ इतने आना, देर तो नहीं लगनी चाहिए, इतों 1 मिनट तो पहला आ जाना। वो जो अंदरों पता करके आंदा ना, वो आके एक गल करता तुम मेरे नाल लड़ो, मैं वारसा नूं सदा। वो अंदर आके आंदा लोग चुकते ने भैणा चुकन देंगे, लोग चुकते ने फुफियां चुकन देंगे। ले आओ किसे नहीं जे डकना, ले आओ किसे नहीं जे रोकना।
شام دی ملکہ آ جا کربلا دا شہنشاہ آ جا علی اکبر دے ویر دا جنازہ عباس دے بھتیجے دا جنازہ شبیر دے پتر دا جنازہ